السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جو ندوہ کے استاد ہیں محمد نصر اللہ صاحب ندوی، ان کی ویڈیو تھی۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ جو اس میں پران کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو اسی کے متعلق حضرت کی تحریر آ چکی ہے کہ پران پرتشٹھا کا مطلب کیا ہے۔ تو یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ پران پرتشٹھا کا مطلب کیا ہے؟ محمد نصر اللہ ندوی۔ 22 جنوری کا پوری دنیا میں شور ہے۔ حکومت نے اس دن کو نہایت جوش و خروش کے ساتھ منانے کا پروگرام بنایا ہے اور سرکاری دفاتر میں نصف یوم کی تعطیل کا اعلان بھی کیا ہے تاکہ لوگ براہ راست پران پرتشٹھا کی کارروائی کا ٹی وی پر مشاہدہ کر سکیں اور کوئی رام بھکت اس تاریخ ساز منظر کی دید سے محروم نہ رہے۔ اس وقت عوامی مجالس کا موضوع سخن یہی ہے اور ہر طرف اسی کے چرچے ہیں، لیکن بہت سے لوگ پران پرتشٹھا کا مطلب نہیں جانتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر اس کا مطلب جاننے کی جستجو ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کا مطلب جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ اس کے اندر اسلام کی نعمت پر جذبہ شکر پیدا ہو کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے محض اسے اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ پران کا مطلب ہوتا ہے روح اور پرتشٹھا کا مطلب ہے نصب کرنا، یعنی روح ڈالنے کا پروگرام۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق مورتی کو جب تک اس کے گھر میں نصب نہ کر دیا جائے وہ بے جان ہوتی ہے۔ جب اس کو اس جگہ یعنی مندر میں نصب کر دیا جاتا ہے تب اس کے اندر جان آتی ہے۔ 22 جنوری کو مودی جی رام کی مورتی میں روح ڈالیں گے، تب وہ چارج سنبھالے گی اور اپنے تصرفات کو قرب عمل لائے گی، معاذ اللہ۔ یہاں پر ایک دلچسپ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر مودی جی مورتی میں روح ڈالیں گے تو روح ڈالنے والے کا مرتبہ مورتی سے بڑا ہونا چاہیے نہ کہ مورتی کا۔ اس عقیدے کے مطابق تو مودی جی کا مرتبہ بھگوان سے بلند نظر آ رہا ہے، اس لیے اصل بھگوان تو مودی ہوئے نہ کہ شری رام۔ یہ ایک ایسی منطق ہے جو سمجھ سے پرے ہے۔ اگر آپ کے تعلق والوں میں کوئی ہندو ہو تو آپ اس سے اچھے انداز میں یہ سوال کریں اور اس سے کہیے کہ وہ کسی بھی پنڈت کے پاس چلنے کو تیار ہیں جو اس کی معقولیت سمجھا دے۔ اس موقع پر مناسب ہوگا کہ آپ بھی اللہ کی صفات و کمالات کا اچھی طرح استحضار کر کے اس کے سامنے بیان کر دیں اور توحید کے تصور کو واضح انداز میں پیش کر دیں۔ دعوتی نقطہ نظر سے یہ بہترین موقع ہو سکتا ہے جس میں آپ اسلامی عقیدے کی حقانیت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ ایک بہت بڑا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق دیں۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔